بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ذوالفقار علی بھٹو سے متعلق عدالتی کیس پر سپریم کورٹ کی رائے پر پاکستان تحریک انصاف کا بھی دوستو رد عمل سامنے آ گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں اس حقیقت تک پہنچتے کہ انہیں فیئر ٹرائل نہیں ملا، سپریم کورٹ کو 50 سال لگ گئے۔ کیا عمران خان کے فیئر ٹرائل کے لیے بھی قوم کو 50 سال انتظار کرنا ہوگا؟ پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں عدالتی رائے صرف اسی صورت میں معنی خیز ہو سکتی ہے کہ عدالت عظمیٰ آج لا قانونیت کی راہ روکنے کے لیے پوری قوت سے بروئے کار آئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ سمیت تحریک انصاف کے اسیر قائدین اور ہزاروں بے گناہ کارکنان کو قید ناحق سے فوراً رہا کیا جائے اور فیئر ٹرائل کے ذریعے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات کے فیصلے کیے جائیں۔ امریکہ میں صدارتی امیدواروں کی بڑی عمر اس ملک کے ہاٹ ایشوز میں سے ایک ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت مزید ابھر کر سامنے آیا جب اکثر ناقدین نے جو بائیڈن کی عمر کو ان کے دوبارہ صدارتی امیدوار بننے کے لیے نامناسب قرار دے دیا۔ جو بائیڈن کے حامی ووٹرز کی اکثریت اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ملک کی مؤثر قیادت کے لیے بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اس سروے میں لوگوں سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا صدارتی امیدوار بوڑھے ہیں؟ ٹرمپ کی عمر دوستو اس وقت 77 سال ہے، جبکہ جو بائیڈن 81 برس کے ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ کے بارے میں سروے میں شامل ہونے والے 21% افراد نے کہا کہ ان کی نظر میں ٹرمپ کی عمر صدر بننے کے لیے بہت زیادہ ہے۔ فلسطینی تحریک حماس نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی رجیم مذاکرات میں مستقل جنگ بندی، مہاجرین کی واپسی اور غزہ کی پٹی سے انخلاء کے ہمارے مطالبوں سے چشم پوشی برت رہی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ ہم ثالثین کی مدد سے مذاکرات جاری رکھیں گے تاکہ اپنی عوام کے مطالبات اور مفادات حاصل کر سکیں، جبکہ دوسری طرف صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی حماس کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماہ رمضان تک اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدہ ہو جائے گا، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں میں ثالثین کے سامنے اپنے نظر انداز کی گئی تجاویز پر تحفظات کا ہم اظہار کرتے ہیں، جس میں قیدیوں کا تبادلہ، بے گھر افراد کی واپسی، جنگ بندی کی مکمل پابندی، غزہ کی تعمیر نو اور اس علاقے سے قابض فوجیوں کی مکمل واپسی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ غیر قانونی آباد کاری اسرائیل فلسطین تنازع کے حل میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں بارے بات چیت کے لیے ترکیہ کے دورے پر آئے فلسطینی ہم منصب محمود عباس کے ساتھ گزشتہ روز پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع کی حل میں راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیلی آباد کاروں کی کارروائیاں ہیں، جنہوں نے فلسطین کی زمینوں پر حملہ کیا اور چوریاں کی۔ انہوں نے رمضان المبارک کے دوران مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ تک بلا روک ٹوک رسائی کا مطالبہ بھی کیا۔ صدر کا کہنا تھا کہ بنیاد پرست اسرائیلی سیاستدانوں کی طرف سے مسلمانوں کے داخلے پر پابندی لگانے کا مطالبہ سراسر ایک مذاق ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے اقدام کے نتائج بلا شبہ سنگین اور خطرناک ہوں گے۔ امریکہ نے پاکستان میں انٹرنیٹ پلیٹ فارم پر کسی بھی طرح کی پابندی کو ناقابل قبول قرار دے دیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں آزادی اظہار کی حمایت کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پلیٹ فارم پر کسی طرح کی پابندی ناقابل قبول ہے۔ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایکس سمیت سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر حکومت بندش کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان میں نئی حکومت بن چکی ہے جس کے ساتھ کام کے لیے تیار ہیں، تاہم انتخابات میں بے ضابطگیوں کی
مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کی امدادی ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 150 دنوں میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ میں تقریباً 17,000 فلسطینی بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ شمالی غزہ میں 2 سال سے کم عمر کے 6 میں سے کم از کم ایک بچہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ عالمی ادارہ صحت کے نمائندے نے فلسطینیوں کی مسلسل بھوک کے بارے میں خبردار کیا ہے اور شمالی غزہ میں ان کی غذائی قلت کو شدید قرار دیا ہے، جبکہ دوستو غزہ کی پٹی کا محاصرہ اور فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کے حملے ابھی بھی جاری ہیں۔ اسرائیلی صہیونی میڈیا نے غزہ جنگ بندی کے معاملے میں اچانک تبدیلیوں اور حماس کو اپنا زندہ قیدیوں کی فہرست فراہم کرنے کی اپنی نئی شرط سے اسرائیل کی دستبرداری کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی حکومت اپنے زندہ قیدیوں کی فہرست حماس تک پہنچانے میں ناکام رہی۔ مصر قاہرہ میں جاری مذاکرات کی نئی تفصیلات شائع کی گئی ہیں۔ اسرائیلی ٹی وی کا کہنا ہے کہ ثالثوں نے حماس سے کہا ہے کہ وہ قیدیوں کی رہائی میں اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے چند دنوں کی جنگ بندی کے بدلے میں مزاحمتی گروپوں کے زیر حراست اسرائیلی قیدیوں کی ایک چھوٹی تعداد کو رہا کرے۔ حماس کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی تھی، لیکن ثالث اب بھی ایسا کرنے کے لیے حماس پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ 7 اکتوبر سے غزہ کی پٹی میں کون سے اسرائیلی قیدی زندہ ہیں اور کون مر چکے ہیں، سوائے ان قیدیوں کے جو اسرائیلی حکومت کی براہ راست بمباری میں مارے گئے تھے، کیونکہ یہ قیدی بڑی تعداد میں گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور انہیں مختلف علاقوں میں رکھا گیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے کون سے لوگ زندہ ہیں یا کون سے مر چکے ہیں، بھوک، بمباری یا علاج کی کمی کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل غزہ کی پٹی کے شمال میں پناہ گزینوں کی واپسی کو حماس کی موجودگی کو مضبوط کرنے کا ایک عنصر سمجھتا ہے، اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی حماس کو تباہ کرنے کے ہدف کو مزید مشکل بنا سکتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں سپریم کورٹ نے اپنی رائے جاری کر دی ہے، جس میں عدالت نے کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے کی، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت عظمیٰ کی رائے سنائی۔ قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ عدلیہ ماضی کی غلطی کو تسلیم کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا لاہور ہائی کورٹ میں صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل اور سپریم کورٹ میں اپیل میں بنیادی حقوق کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں کہا کہ بھٹو کے خلاف چلایا گیا ٹرائل آئین کے مطابق نہیں تھا۔ سماعت کے دوران دوستو پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، جو صدارتی کیس پر سپریم کورٹ کی رائے سننے کے بعد کمرہ عدالت میں رونے لگ گئے۔ ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ روزانہ رات کو 6 گھنٹے سے کم کی نیند لینے والوں کی صحت مند غذا کھانے کے باوجود شوگر میں مبتلا ہونے کے امکانات 16% زیادہ ہوتے ہیں۔ سویڈن کی ایک یونیورسٹی میں کی جانے والی تحقیق میں سائنسدانوں نے 2,50,000 کے قریب شہریوں سے حاصل ہونے والے ڈیٹے کا جائزہ لیا۔ تحقیق میں معلوم ہوا کہ وہ افراد جو روزانہ رات 3 سے 4 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں، ان کے اس بیماری میں مبتلا ہونے کے امکانات 7 گھنٹے سونے والے کے مقابلے میں 41% زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ 5 گھنٹے تک سونے والے افراد میں بیماری کے امکانات 16% زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ صرف صحت مند غذا مستقل طور پر نیند کی کمی کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ برطانیہ اسرائیل کو خبردار کرے گا کہ غزہ میں خوفناک مصائب پر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، جہاں امداد کی کمی لوگوں کو بھوکے مرنے پر مجبور کر رہی ہے۔
ہمیں غزہ میں خوفناک مصائب کی صورتحال کا سامنا ہے۔ پہلے اس کے قحط میں بدل جانے اور بیماری کے بڑے امراض میں بدل جانے کے خطرے کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ دوسری صورت میں بیماریوں سے بھی مر رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے جواب میں امریکہ کی طرح برطانیہ نے بھی ابتدائی طور پر غزہ پر اسرائیل کے حملے کی حمایت کی تھی۔ اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کی تعداد 30,000 سے زائد بتائی جا رہی ہے، اور اقوام متحدہ نے بھی خبردار کیا ہے کہ بہت سے لوگ فاقہ کشی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت کا کہنا ہے کہ عمران خان اپریل میں جیل سے باہر آ جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ PDM-2 فلاپ ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اہم ہدایات دی ہیں جن پر جلد عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ گلگت کی ترقی وہاں سے شروع کریں گے جہاں پر چھوڑی گئی تھی۔ مینڈیٹ کی چوری ناقابل قبول ہے۔ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا۔ بلاول بھٹو زرداری کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدارتی امیدوار کو بلوچستان عوامی پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی کے امیدواروں کی بھی حمایت حاصل ہوگی۔ صدارتی انتخاب کے لیے PP کا نمبر گیم پورا ہو چکا ہے۔ آصف علی زرداری کو 366 ووٹ ملیں گے۔ پیپلز پارٹی کی کمیٹی برائے صدارتی مہم کے اراکین کی ملاقات کے موقع پر شیری رحمان، قمر الزمان قاہرہ، سید غلام مصطفیٰ شاہ اور چودھری منظور بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ اپوزیشن والے اس وقت حالت ماتم میں ہیں جن کا کام انتشار پھیلانا ہے۔ اگر اپوزیشن نے امن خراب کرنے کی کوشش کی یا عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ 26 فروری کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں میں نے قوم سے کچھ وعدے کیے تھے۔ آج وعدوں کی تکمیل پر فوری کام شروع کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ میرے لیے قانون میں خصوصی رعایت ملنا شرم کا باعث ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ممنوعہ اسلحہ لائسنس رکھنے کی کیٹیگری میں میرا نام بغیر اجازت شامل کیا گیا۔ میرے لیے قانون میں خصوصی رعایت ملنا شرم کا باعث ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے پر عدالتی معاون مقرر کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کلاشنکوف کوئی کھلونا یا کنگھی نہیں ہوتی۔ اسکولوں میں جائیں تو وہاں سیکیورٹی گارڈز اسلحہ لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ غریب کے بچوں کے اسکولوں کے باہر تو گارڈز بھی نہیں ہوتے۔ اسلحہ اٹھائے شخص کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ تخریب کار ہے یا نہیں؟ چلتے ہوئے کاروبار کی تنزلی یا اچانک آنے والی بیماری یا پھر گھر کے ماحول میں انتشار کی عام طور پر کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اکثر افراد اس کو بری نظر سے تعبیر کرتے ہیں اور تمام پریشانیوں کا بنیادی سبب بری نظر کو ہی قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ نظر کے ان اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ عام طور پر نیلے رنگ کو آسمان کے رنگ سے تشبیہ دی جاتی ہے اور اس رنگ کو بہت مثبت اثرات کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے بہت سارے ممالک میں بلو آئی کی شکل کی اشیاء کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جن میں نومولود کے ہاتھ میں باندھنے کے لیے بلو آئی کی شکل کا پتھر، بلو آئی کے نیکلس اور انگوٹھیاں وغیرہ شامل ہیں۔ کچھ افراد ایک دھاگے میں لیموں اور مرچیں پرو کر گھر کے کسی کونے میں لٹکا لیتے ہیں۔ ان سے ان کا ماننا ہوتا ہے کہ یہ نظر بد سے اثرات سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر کسی چیز پر کالا ٹیکا یا رنگ لگا دیا جائے تو وہ بری نظر کے اثرات کو روک سکتا ہے۔ اسی وجہ سے چھوٹے بچوں کے چہرے پر لوگ سرمے سے کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں تاکہ اسے نظر بد سے بچایا جائے۔ کاروباری حضرات اپنے کاروبار کو بری نظر سے بچانے کے لیے گلاس میں پانی بھر کر ایک لیموں رکھ لیتے ہیں۔ اس سے ان کا ماننا ہوتا ہے کہ وہ بری نظر کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ گھر کے کسی کونے میں ایک پیالے میں نمک بھر کر رکھ دیا جاتا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ نمک برے اثرات کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔
جاپانی حکومت کی جانب سے کیے گئے ایک سروے سے معلوم ہوا ہے کہ ملک میں 100 سال کی عمر والے افراد کی تعداد پہلی بار 80,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ مجموعی طور پر 80,450 افراد کی عمر 100 سال یا اس سے زیادہ ہے۔ اس تعداد میں پچھلے سال کے مقابلے میں 9,176 کا اضافہ ہوا ہے۔ 100 سال یا اس سے بڑی عمر والوں میں 88% یا 70,975 خواتین ہیں، جبکہ بقیہ 9,475 مرد ہیں۔ 1963 میں 100 سال کی عمر والے افراد کی تعداد صرف 153 تھی۔ پہلی بار 1998 میں ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہوئی تھی۔ جاپان کی معمر ترین شہری 170 سالہ تانا کاکو ہیں، جو فوکووکا شہر کے ایک دیکھ بھال مرکز میں رہتی ہیں۔ تانا کو گنیز ورلڈ ریکارڈ نے بھی دنیا کا معمر ترین فرد قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ طویل عمری کا راز مزیدار کھانے کھانا اور ذہن کو چوکنا رکھنے کے لیے حساب کتاب کرتے رہنا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔